اسلامی تاریخ میں عید کا دن خوشی، مسرت اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن ہوتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے عید کو صرف نئے کپڑوں اور ظاہری خوشی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عبادت، صبر اور قربانی کا مظہر بنا دیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں سر فہرست نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا، جو حضرت محمد کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کی ایک عید کا ہے۔ فجر کی نماز ادا ہو چکی تھی، مدینہ کی گلیاں تکبیرات سے گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، گھروں میں میٹھے پکوان تیار ہو رہے تھے، ہر طرف عید کی رونق تھی، مگر مدینہ کے ایک سادہ سے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ گھر تھا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ کا گھر دنیاوی اعتبار سے نہایت سادہ تھا، نہ قیمتی پردے، نہ خوبصورت فرش، نہ قیمتی برتن، مٹی کی دیواریں، کھجور کے پتوں کا بستر اور ایک چکی جسے خود حضرت فاطمہ چلاتی تھیں۔ ان کے شوہر حضرت علی بھی سادگی کی مثال تھے، گھر میں اکثر فاقہ ہوتا لیکن شکو کبھی زبان پر نہ آتا۔ عید کی صبح حضرت حسینہ اور حضرت حسینہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خوشی سے باہر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ کاش ان کے پاس بھی نئے کپڑے ہوتے۔ بچوں نے معصومیت سے پوچھا، امی جان، کیا ہمیں بھی آج نئے کپڑے ملیں گے؟ حضرت فاطمہ کے دل پر جیسے تیر چل گیا۔ ماں کا دل تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میرے بیٹو، آج ہم اللہ کی رضا کی عید منائیں گے، اصل خوشی نئے کپڑوں میں نہیں، اللہ کی خوشنودی میں ہے۔ اسی اسنا میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو سامنے سراپا رحمت حضرت محمد تشریف فرما تھے۔ اپنے اپنے ماسوں کو دیکھا اور پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ، آج عید کا دن ہے، میرے بچوں کو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ خاموش رہیں، آپ سمجھ گئے کہ گھر میں تنگی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مدد فرمائی اور بچوں کے لیے لباس کا انتظام ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ عید کے دن حضرت فاطمہ کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ اسی دوران ایک مسکین عورت دروازے پر آئی اور کپڑے کا سوال کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا وہی جوڑا اسے دے دیا اور خود پرانا کپڑا پہن لیا۔ جب یہ بات نبی کریم کو معلوم ہوئی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ اثار، یہ قربانی، یہ جذبہ، یہی اصل عید ہے۔ حضرت فاطمہ کی عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے، عید صرف نئے لباس کا نام نہیں، اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا سب سے بڑی عید ہے۔ صبر اور شکر مومن کا زیور ہے۔ آج ہم عید پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، مہنگے کپڑے، قیمتی جوتے، بڑی دعوتیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دن بھی فاقہ کرتے ہیں؟ اگر ہم حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کریں تو ایک غریب کے گھر راشن پہنچائیں، کسی یتیم بچے کو کپڑے دلائیں، کسی بیوہ کی مدد کریں، تو یقین کریں ہماری عید بھی ویسی ہی نورانی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی، صبر، عبادت اور اثار کا نمونہ تھی۔ ان کی عید دنیاوی چمک دمک سے خالی مگر روحانی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں دکھاوے سے زیادہ خلوص ہو، نمود و نمائش سے زیادہ رحم ہو اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو۔